بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. چاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی کو اس سلسلے میں پیش کر رہے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی حالات طیبہ یا حالات زندگی یا سیرت طیبہ سے متعلق کتاب رہبران معصوم علیہ السلام کے سلسلے کو جاری و ساری کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری گفتگو پیج نمبر 558 پر کل الحمدللہ تمام ہو گئی تھی. آئیے گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. مدینے سے مرو تک. جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مامون نے اپنے سیاسی اغراض کے تحت اور علویوں کو راضی کرنے کے لیے، جن میں ہمیشہ شجاع، دلیر، متقی اور پرہیزگار افراد کثرت سے موجود تھے، وہ ایرانی جو اہل بیت علیہ السلام کی شدت سے معتقد تھے، ان تمام لوگوں کی رضایت حاصل کرنے اور ان لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے مامون نے یہ ارادہ کیا کہ وہ امام رضا علیہ السلام کو مرو بلائے اور یہ ظاہر کرے کہ وہ امام علیہ السلام کا معتقد ہے اور علویوں کو دل سے چاہتا ہے. مامون ظاہرداری میں اتنا زیادہ ماہر تھا کہ بعض اوقات بعض سادہ لو شیعہ اس کے فریب میں آ جاتے تھے. اس بنا پر امام رضا علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب سے، جن کے بارے میں احتمال تھا کہ وہ مامون کی ظاہرداری کے دام فریب میں آ سکتے ہیں، مامون کی ریاکاری ان پر اثر انداز ہو سکتی ہے، ارشاد فرمایا: اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کے دام فریب میں گرفتار نہ ہو جانا. خدا کی قسم مامون کے علاوہ کوئی اور میرا قاتل نہ ہوگا، لیکن مجبور ہوں کہ صبر کروں تاکہ وقت آن پہنچے. امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانے کے لیے مامون نے 200 ہجری میں یہ حکم دیا کہ امام کو مدینے سے مرو لایا جائے. مامون کے مخصوص فرستادہ رجا بن ابی زحاق کا بیان ہے کہ مامون نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں مدینہ جاؤں اور امام علی بن موسی رضا علیہ السلام کو لے چلوں، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا تھا کہ میں دن رات ان پر نظر رکھوں اور ان کی نگرانی کا کام میں خود انجام دوں، کس کے سپرد نہ کروں. مامون کے حکم کے مطابق مدینے سے مرو تک امام کے مسلسل امام کے ساتھ تھا. قسم ہے اس خدا کی، میں نے ان سے زیادہ پرہیزگار اور ان سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا نہیں دیکھا، اور ان سے زیادہ کسی کو یاد خدا میں اتنا غرق نہیں دیکھا. زحاق کا یہ بھی بیان ہے کہ مدینہ اور مرو کے درمیان جس شہر سے بھی ہم گزرے وہاں کے لوگ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دینی مسائل کے بارے میں سوال کرتے. امام علیہ السلام ہر ایک کو قانع کنندہ جواب مرحمت فرماتے، اور سند کے لیے امام اپنے آباء و اجداد اور پیغمبر اسلام کی حدیث ان کے لیے بیان فرماتے. ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ رجا بن ابی زحاق امام علیہ السلام کو اہواز کے راستے سے لے جا رہا تھا. جب امام علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر مجھ تک پہنچی تو میں اہواز آ گیا اور امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنے آپ کو پہچنوایا. یہ پہلا موقع تھا جب مجھے امام علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا. یہ موسم گرما کی انتہائی شدت کا زمانہ تھا. امام علیہ السلام مریض ہو گئے تھے. امام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ایک طبیب کو بلاؤ. میں طبیب کو لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. امام علیہ السلام نے ایک مخصوص پتی طبیب کو بتائی. طبیب نے عرض کیا آپ کے علاوہ کوئی دوسرا اس پتی کو نہیں پہچانتا، آپ کو اس کا علم کیوں کر ہوا؟ یہ پتی اس زمانے میں اور اس سرزمین پر موجود نہیں ہے. امام نے فرمایا گنا مہین کرو. عرض کیا اس زمانے میں گنے کا پیدا کرنا اور اس پتی سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ گنے کا موسم نہیں ہے.
فرمایا یہ دونوں چیزیں اسی موسم میں اور تمہاری ہی سرزمین پر موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ابو ہاشم کی طرف اشارہ فرمایا، باندھ کی طرف جاؤ اور اس سے ذرا آگے جاؤ، وہاں تمہیں ایک خرمن کا انبار ملے گا، اس طرف جاؤ وہاں تمہیں ایک سیاہ شخص ملے گا، اس سے گنا اور پتی کا پتا دریافت کرو۔ ابو ہاشم کا بیان ہے کہ جو راستہ امام نے معین فرمایا تھا اس پر روانہ ہوئے، ہم نے گنا مہیا کیا اور امام کی خدمت میں لائے۔ امام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ طبیب نے مجھ سے دریافت کیا یہ شخص کون ہے؟ میں نے کہا یہ سردار انبیاء کے نور نظر ہیں، کیا پیغمبروں کے اسرار و علوم سے کچھ ان کے پاس ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس قسم کی چیزیں ان سے دیکھی ہیں، لیکن یہ خود پیغمبر نہیں ہے۔ اس نے کہا بس وصی پیغمبر ہے۔ میں نے کہا ہاں، یہ وصی پیغمبر ہیں۔ جب اس واقعے کی خبر رجا ابن ضحاک تک پہنچی تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا اگر امام یہاں رہ گئے تو سارے لوگ انہی کی طرف ہو جائیں گے، اس لیے امام کو زیادہ دن اہواز میں رہنے نہ دیا جائے اور جلدی کوچ کا نقارہ بجا دیا جائے۔ امام نیشاپور میں وہ خاتون جس کے دادا کے گھر امام رضا علیہ السلام نیشاپور میں تشریف فرما ہوئے تھے، اس کا بیان ہے کہ امام رضا علیہ السلام نیشاپور میں تشریف لائے اور شہر کے مغربی محلے لا شاباد میں میرے دادا پسندیدہ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ میرے دادا کو پسندیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ان کے گھر کو پسند فرمایا تھا۔ امام علیہ السلام نے میرے گھر کے گوشے میں بادام بویا تھا۔ امام کی برکت سے وہ ایک ہی سال میں پورا درخت ہو گیا اور اس میں پھل آ گئے۔ لوگ اس کے بادام سے شفا حاصل کرتے۔ جو بیمار اس بادام کو شفا کی نیت سے کھاتا تھا اس کو شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ امام علیہ السلام کے بہت ہی نزدیک صحابی ابا صلت ہروی کا بیان ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ہمراہ تھا جس وقت آپ نیشاپور سے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت آپ ایک خاک ستری رنگ کے کھچر پر سوار تھے۔ محمد بن رافع، احمد بن الحرس، یحییٰ بن یحییٰ اور اسحاق بن راہویہ اور دوسرے علماء امام کے گرد جمع تھے اور اس کھچر کی لگام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور امام سے عرض کر رہے تھے آپ کو اپنے پاک و پاکیزہ آبا و اجداد کی قسم آپ ہمارے درمیان ایک ایسی حدیث بیان فرمائیے جس سے آپ نے اپنے آبا و اجداد سے سنا۔ امام نے محمل سے سر باہر نکالا اور فرمایا حدثنا ابی العبد الصالح موسیٰ بن جعفر قال حدثنی ابی صادق جعفر بن محمد قال حدثنی ابی ابو جعفر بن علی باقر علم الانبیاء قال حدثنی ابی علی بن الحسین سید العابدین قال حدثنی ابی سید شباب اہل الجنت الحسین قال حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام قال سمعت النبي يقول سمعت جبرائيل يقول قال الله يقول قال الله جل جلاله إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني من جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخلا فی حسنی امنا من عذابی۔ میرے والد جو خدا کے بہترین بندے تھے انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا کہ ان کے والد ماجد جعفر بن محمد صادق نے اپنے والد محمد بن علی باقر علوم انبیاء سے اور انہوں نے اپنے والد ماجد علی بن الحسین زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد ماجد سرداران جوانان جنت و حسن و حسین سے، انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت علی بن ابی طالب سے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا میں خدا واحد، میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، میری عبادت کرو۔ تم میں سے جو کوئی اخلاص کے ساتھ یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔
اسحاق بن راہویہ جو خود اس مجمع میں شریک تھے ایک دوسری روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی من عذابی امنا من عذابی، تو تھوڑی دور چلنے کے بعد ارشاد فرمایا بشروطہا وانا من شروطہا، وہ ایمان توحید جو انسان کو عذاب خداوندی سے محفوظ رکھتا ہے اس کی چند شرطیں ہیں، اور ان جملہ شرائط میں سے ائمہ علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا اقرار اور اس کا عقیدہ بھی ایک شرط ہے۔ تاریخ کی دوسری کتابوں میں ملتا ہے کہ جس وقت امام رضا علیہ السلام اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو اس وقت شہر نیشاپور جو اس وقت صوبہ خراسان کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے وہاں کافی زیادہ آبادی تھی۔ یہ شہر بعد میں مغلوں کے حملے سے ویران اور برباد ہو گیا۔ اس میں اس قدر لوگ جمع ہو گئے کہ مشتاقان امام جو امام کی زیارت کے لیے بے چین تھے ان کے گریے کی آوازیں اتنی زیادہ بلند تھی کہ ایک مدت تک پاک کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ علماء اور قاضیان شہر لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے چیخ رہے تھے اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، پیغمبر خدا کی ذریت کو اذیت نہ دو، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ آخر امام علیہ السلام نے اسی شور و ہنگامے میں حدیث بیان فرمائی اور اس وقت 24,000 افراد قلم و کاغذ لیے ہوئے آمادہ تھے۔ ہروی کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام نیشاپور سے باہر تشریف لائے اور وہ سرخ نامی دیہات میں امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر کیا گیا۔ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، امام سواری سے اتر پڑے، پانی طلب کیا، وہاں ہمارے پاس پانی نہ تھا۔ امام نے اپنے دست مبارک سے تھوڑی سی مٹی کھودی اور ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے اور تمام ساتھیوں نے وضو کیا۔ اس چشمے کے اثرات آج تک پانی میں باقی ہیں۔ جب امام علیہ السلام ثنا آباد پہنچے تو وہاں پہاڑ جس کے پتھر سے لوگ برتن بناتے تھے اس پر امام علیہ السلام نے تکیہ فرمایا اور فرمایا خداوندہ لوگوں کو اس پہاڑ سے فائدہ پہنچا اور وہ ہر چیز جو اس پہاڑ سے بنے ہوئے برتن قرار پائے اس میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اس پہاڑ کے پتھر سے بنی ہوئی ایک پتیلی امام کے لیے مہیا کی جائے۔ اس وقت امام نے فرمایا ان کا کھانا صرف انہی پتیلیوں میں پکایا جائے۔ حضرت بہت ہی سادہ غذا تناول فرماتے تھے اور کم تناول فرماتے تھے۔ شہر طوس میں امام علیہ السلام محمد بن قتیبہ تائی کے مکان میں تشریف فرما ہوئے اور وہ بقعہ جس میں ہارون رشید دفن تھا اس میں قیام فرمایا۔ ہارون کی قبر کی ایک طرف ایک خط کھینچا اور فرمایا ہذہ تربتی وفیہا ادفن وسیجعل اللہ ھذا المکان مختلف شیعتی و اہلا محبتی، یہ میری تربت ہے، یہیں میں دفن کیا جاؤں گا اور ان قریب خداوند عالم اس جگہ کو میرے شیعوں اور میرے دوستوں کی زیارت گاہ اور مرکز آمد و رفت قرار دے گا۔ بہرحال امام علیہ السلام مرو پہنچ گئے اور امام نے اور ماموم نے امام علیہ السلام کو ایک خاص گھر میں اور ہر ایک سے الگ ٹھہرایا اور کافی احترام کیا۔ مامون کی پیشکش۔ جب امام علیہ السلام مرو پہنچ گئے اس وقت مامون نے امام کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں خلافت سے کنارہ کش ہو جاؤں اور یہ منصب آپ کے سپرد کر دوں۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام نے یہ پیشکش قبول فرمائی۔ مامون نے دوبارہ یہ پیغام بھیجا کہ اگر میری پہلی پیشکش قبول نہیں فرمائی تو آپ ولی عہدی کا منصب قبول فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے مامون کی یہ دوسری پیشکش بھی شدت سے ٹھکرا دی۔ مامون نے امام علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور تنہائی میں گفتگو کی۔ اس وقت مامون کا وزیر فضل بن سہل ذو ریاستین بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ مامون نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ خلافت اور مسلمانوں کے دوسرے امور آپ کے سپرد کر دوں۔ امام نے قبول نہیں فرمایا۔ مامون نے ولی عہدی دوبارہ امام کی خدمت میں پیش کی۔ امام علیہ السلام نے اس مرتبہ بھی یہ پیشکش رد کر دی۔ مامون نے
کہا کہ دوسری خلافت کے زمانے میں اور دوسرے خلیفہ نے اپنے بعد خلافت کے سلسلے میں 6 آدمیوں پر شورا تشکیل دیا تھا، اور ان 6 آدمیوں میں آپ کے جد امجد حضرت علی ابن ابی طالب بھی ایک انسان تھے، ایک تھے، اور دوسرے خلیفہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو کوئی بھی شورا کے فیصلے کی مخالفت کرے اس کو قتل کر ڈالو، اور اس وقت آپ کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان کی پیشکش قبول فرما لیں، لہذا اس لیے اس وقت آپ کے بھی سامنے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں جانتا۔ مامون نے اپنی اس گفتگو سے اشارتاً امام علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی۔ امام علیہ السلام نے بحالت مجبوری ولی عہد کی پیشکش قبول فرما لی اور فرمایا، میں ولی عہد اس شرط پر قبول کروں گا کہ نہ کسی بات کا حکم دوں گا اور نہ کسی بات سے منع کروں گا، نہ قاضی بنوں گا اور نہ مفتی، نہ کسی کو نصب کروں گا اور نہ کسی کو معزول ہی کروں گا اور نہ کسی چیز میں رد و بدل کروں گا۔ مامون نے امام علیہ السلام کے تمام شرائط قبول کر لیے اور اس طرح اپنی ولی عہدی امام پر تھوپ دی تاکہ اس امام کی حرکت و سکنات پر نظر رکھیں اور لوگوں کو اپنی طرف نہ بلا سکیں، اور وہ شیعوں اور علویوں کو بھی مطمئن رکھ سکے اور اپنی حکومت کے متزلزل ستونوں کو مستحکم کر سکیں۔ دیکھا کس طریقے سے ائمہ ہدی علیہ السلام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تاکہ بات اور علم دین اور حقیقی پیغام دوسروں تک نہ پہنچ سکے۔ واقعاً حقیقت اگر لوگوں کے پاس پہنچ جاتی تو دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جاتی۔ آج جو دنیا میں اتنے ظلم و ستم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ظالم کا ساتھ دیا ہے اور حقیقت کو پہچاننے میں ہمیشہ لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ جب بھی جڑے ہیں تو ظلم کے ساتھ جڑے ہیں، حقیقت کے ساتھ تو بہت کم لوگ رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اور میرے شکر گزار تو بندے بہت کم ہیں، یعنی حقیقت کو جاننے، پہچاننے، اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے والے تو بہت کم ہیں۔ حقیقت جانتے سب ہیں، سب جانتے ہیں کس کا غصب کیا ہے، کس کا حق تھا، کس پہ الزام لگائے، کس سے چوری کی نسبت دی، کس پر تہمتیں لگائی، کس کی اولاد کو قتل کر ڈالا، سب جانتے ہیں۔ جاننا کہاں کمال ہے، کمال تو ماننا ہے۔ لہذا اگر انسان بات مان لیتا ہے تو حور اپنی تمام شرافتوں کو کھونے کے باوجود بھی شرافتوں کے عظیم بلندی پر اور عظیم رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بڑا شریف ہو، خاندان شریف ہو، لیکن وہ اپنی شرافتوں کو قبول نہ کرے اور حقیقت سے ٹکرا جائے تو بڑے سے بڑا قاضی و شرح بھی ذلیل ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا عبادت گزار ابلیس بھی شیطان رجیم بن جاتا ہے۔ شرافتیں پیدائشی طور پر ملیں وہ شرافتیں نہیں ہیں، شرافتیں جو ہے وہ واقعاً حق پر عمل کرے وہی شریف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔